اب ذرا دیکھیے مولا کائنات کی دعا. یوں تو میرے مولا نے دعائے کمیل، دعائے صبا، میرے مولا نے مناجات کوفہ، وہ صحرائے کوفہ میں جا کر جو علی بن ابی طالب مناجات پڑھتے تھے، مولا یا مولا، ان دعاؤں کے اوپر اگر ہم غور کریں تو مکمل نصاب عقائد ہے، مکمل نصاب زندگی ہے. خاص طور پر دعائے کمیل کے حوالے سے میں گزارش کروں گا، ایک مرتبہ اسے اجتماع سے ہٹ کر، جو دعائے کمیل کا اجتماع ہوتا ہے اس سے ہٹ کر کبھی اس کا مطالعہ کیجئے، علیحدہ بیٹھ کر اس کے ایک ایک جملے پہ غور کیجئے. اگر پوری دعا بھی ایک ساتھ نہ پڑھ پائیں تو ایک صفحہ ایک دن پڑھ لیجئے اور خوب غور کر لیجئے کہ کیا مولا نے کہا ہے. میں آپ کے توسط سے اپنے دوستوں کو پیغام دے رہا ہوں، ہمیں عقیدہ توحید نہ سمجھاؤ، اس لیے کہ ہمارے پاس علی کی دیے ہوئے دعائے کمیل موجود ہے، ایسی دعا کسی اور کے پاس نہیں ہے. عزیزان گرامی، اگر کوئی آپ سے پوچھے نا کہ آپ کا عقیدہ توحید کیا ہے، اسے دعائے کمیل پکڑا دیا کرے. ہمارا یہی عقیدہ توحید ہے جو علی بن ابی طالب نے دعائے کمیل کے اندر بیان کیا ہے. ممکن ہے کوئی کہے صاحب یہ تو علی کا عقیدہ ہے، تمہارا عقیدہ کہاں ہے؟ تو علی نے جسے تعلیم دی ہے نا، وہ کمیل شیعہ تھے، انہیں مارا ہی اس جرم میں گیا ہے کہ وہ علی کا شیعہ تھا. لہٰذا اس دعا کو منسوب، دعا منسوب ہی اس نام کے ساتھ ہے کہ جس کے ہاں تشیع روشن اور واضح انداز سے سامنے آئی، اور ان کی تشیع کے اوپر کوئی شبہ نہیں ہے. اچھا، عجیب بات ہے، یہ دعا تو حضرت خضر کی ہے، مگر بتا علی رہے بھئی حضرت خضر سے اور مولا کائنات کے درمیان کوئی راوی ہے؟ اس لب و لہجہ میں اس گھر کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کر سکتا. امام ابو حنیفہ سے کسی نے آ کے کہا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ ان فلان ان فلان ان فلان ان رسول اللہ، فلاں نے فلاں سے سنا اور فلاں نے فلاں سے سنا اور فلاں نے فلاں سے سنا اور فلاں نے رسول اللہ سے سنا، مگر شیعوں کے چھٹے امام جعفر صادق تو یہ کہتے ہیں قال رسول اللہ، رسول اللہ نے یہ فرمایا. امام ابو حنیفہ سے کسی نے کہا کہ آپ تو راویوں کو ذکر کر کے حدیث کو رسول اللہ تک پہنچاتے ہیں اور پھر رسول اللہ کا نام لے کر حدیث کو آپ نبی سے منسوب کر دیتے ہیں، لیکن یہ شیعوں کے امام تو کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا. تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا آئندہ یہ سوال نہ کرنا، انہیں حق ہے کہ یہ کہیں کہ اللہ نے کہا ہے. یہ عالم غیب سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. اس لہجے میں جس لہجے میں اہل بیت بات کرتے ہیں، دقت فرماؤں گا عزیزان گرامی، کسی اور کے ہاں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے. میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے، کہیں اور جانے کا نہ عقلی جواز ہے نہ شرعی جواز ہے. غنی ترین دروازہ ہے، کامل ترین گھرانہ ہے. حضرت خضر کی دعا کو نقل کر رہے ہیں مولا. مالک اشتر کہتے ہیں کہ جب چوتھا دور حکومت آیا اور مولا کائنات اس کرسی پر جا کے بیٹھے جس جگہ پر نبی بیٹھا کرتے تھے، تو مولا کی بیعت کا سلسلہ کئی دن تک جاری رہا. انہی ایام میں ہم نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں، توجہ چاہوں گا، ایک شخص داخل ہوا جسے علی کے علاوہ کوئی پہچانتا نہیں ہے. میرے مولا علی نے بڑا احترام کیا ان کا اور اس کے بعد اپنے ساتھ بٹھایا، کچھ دیر گفتگو فرمائی، دروازے تک رخصت کرنے گئے. جب چلے گئے تو مالک نے اور حضرت عمار یاسر نے آ کر پوچھا یا امیر المومنین یہ شخص کون تھا جسے ہم نہیں پہچانتے تھے؟ حضرت نے فرمایا یہ اللہ کے نبی خضر تھے، مجھے مبارکباد دینے آئے تھے. اچھا، شاگرد ہوں تو ایسے ہوں جیسے مالک تھے. کہ مولا گفتگو کیا ہوئی ہے تاکہ بات روایت کی صورت میں ہم تک پہنچے. مولا نے فرمایا خضر آئے تھے مجھے مبارکباد دینے، تو خضر نے مجھے ایک جملہ ہدیہ کیا، ایک حکیمانہ جملہ، ایک حکمت بھرا جملہ مجھے ہدیہ کیا، اور پھر مجھ سے خضر نے کہا کہ آپ بھی مجھے کچھ دیجئے، تو میں نے بھی خضر کو ایک جملہ ہدیہ کیا ہے. اچھا، ہدیہ ہوتا ہے نا، کبھی مادی ہدیہ ہوتا ہے، کبھی مانوی ہدیہ ہوتا ہے. آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں، ہار پھول لے کر چلے گئے، وہ بھی ہدیہ ہے، مگر 3 گھنٹے بعد یہ پھول سوکھ جائیں گے.
آپ کسی کے گھر گئے، جوڑا لے کر چلے گئے، یہ جوڑا 4-6 مہینے بعد، 4-6 سال بعد بہرحال پھٹ جائے گا، لیکن ہدیہ دیں تو ایسا دیں کہ جو کبھی ختم ہونے والا نہ ہو۔ میں اپنے جوانوں سے مخاطب ہوں، جب آپ کسی عزیز کو ہدیہ دیں تو علم کا ہدیہ دیں جو کبھی ختم نہیں ہوتا، حکمت کا ہدیہ دیں، حکمت کا ہدیہ دیں۔ فرمایا خضر نے مجھے ایک جملہ ہدیہ کیا، اور ہدیہ یہ تھا، ما احسنو تواضع الاغنیاء علی الفقراء خشیۃ باللہ، کیا ہی اچھا ہے کہ صاحبان ثروت لوگ فقیروں کے ساتھ انکساری اور خاکساری کا رویہ رکھیں اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ جب کوئی فقیر کسی صاحب ثروت کے سامنے آئے تو اللہ سے خوف کھاتے ہوئے اس فقیر کا احترام کریں، اس فقیر کا خیال رکھیں۔ ما احسنو تواضع الاغنیاء، اغنیاء کو تواضع رکھنی چاہیے، علی الفقراء خشیۃ باللہ، فقراء کے سامنے اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ مجھے خضر نے یہ جملہ حکمت آمیز تعلیم دیا، ہدیہ دیا، پھر مجھ سے کہا علی آپ بھی تو ابو الحکم ہیں، آپ بھی تو کچھ دیجئے۔ تو میں نے خضر کو ایک جملہ تھا ہدیہ دیا، میں نے خضر سے یہ کہا، ما احسنو تکبر الفقراء علی الاغنیاء ثقۃ باللہ، کتنا اچھا ہے کہ فقراء عمراء سے اور امیروں سے اکڑ کر بات کریں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے۔ خبردار، تمہارے پاس اگر پیسہ نہیں ہے تو خود کو ذلیل کیوں کر رہے ہو؟ خبردار، اگر تمہارے پاس دولت نہیں ہے تو امیروں کے دروازے پہ جا کے جھک کیوں رہے ہو؟ تمہیں امیروں سے اکڑ کر بات کرنی چاہیے، اس لیے کہ رازق ان کا بھی وہی ہے جو رازق تمہارا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ۔